بڑھ کے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت کا ایک مقام یہ بھی ہے کہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو مان لیتا ہے، آپ پر ایمان لے آتا ہے، وہ بھی عزت والا ہو جاتا ہے. وہ ولایت کے میدان میں قدم رکھ چکا ہے. جس نے حضور کو مان لیا، آپ پر ایمان لے آیا، تو وہ ولایت کے میدان میں اس نے قدم رکھ. ولایت یہیں سے شروع ہوتی ہے. شروع یہیں سے ہوتی ہے کہ پہلے مصطفیٰ کو مانو، پھر اس کے آگے پھر درجے ہیں، جس کا قرآن مجید نے پھر ذکر بھی کیا. ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجہم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما. پھر یہ درجے ہیں. ہر کسی کا مقام ایک جیسا نہیں، لیکن اجر سب کے لیے. بولو اجر، جیسا جیسا درجہ ویسا ویسا اجر. تو پروردگار نے یہ جو اجر رکھا ہے، کہیں فرمایا اجر عظیم، کہیں فرمایا اجر کریم، ہاں جی، کہیں فرمایا اجر غیر ممنون، بہت بڑا اجر، عزت والا اجر، کہیں فرمایا نہ ختم ہونے والا اجر. سمجھے نا؟ یہ سب کچھ حضور کے غلاموں کے لیے، یہ غلامی کا صلہ ہے. جب آپ غلامی مصطفیٰ میں آ گئے، حضور کا کلمہ پڑھا، آپ حضور کے امتی بن گئے، تو ولایت کے میدان میں قدم رکھ لیا آپ نے. کم از کم حضور علیہ السلام کا امتی بننے کا جو مفاد اور فائدہ ہے کہ بالآخر کتنے بھی گناہ گار ہوئے، حضور علیہ السلام کا امتی ہونے کی وجہ سے بالآخر بخشے جائیں گے. یہ کم از کم مفاد ہے. کم از کم کتنے بھی گناہ گار ہوئے. لیکن اس پر انسان کو جرأت مند نہیں ہونا چاہیے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جی کوئی بات نہیں، پھر تو جو مرضی کرتے رہو، بالآخر بخشے ہی جانا ہے. یہ بڑی دلیری ہے اور بہت جرأت ہے. اور پھر کچھ پاس بھی تو رکھنا چاہیے نا نسبتوں کا. جب سرکار کے اور حضور کے غلام بن گئے تو پھر غلامی کا کوئی لحاظ بھی تو ہونا چاہیے. یہ بھی تو ہونا چاہیے کہ میں غلام کس کا ہوں. کوئی بھی پڑھا لکھا انسان جو قرآن و سنت کے امور سے واقف ہے، وہ انکار نہیں کر سکتا اس سے کہ بالآخر رسول پاک کا غلام اس کو معاف کر دیا جائے گا. بالآخر، حتیٰ کہ وہ جلا ہوا ہوگا، سڑا ہوا ہوگا، دوزخ کی آگ نے اس کو بھسم کر دیا ہوگا. صرف یہ ہے کہ اس کے اندر ایمان کے ادنا، اس سے بھی ادنا، اس سے بھی ادنا، اس سے بھی ادنا درجے کی ایک رمق، ایک چنگاری اس میں باقی ہے. نہ جانے کب کا جل سڑ رہا تھا، لیکن اس کے دل کے اندر حضور علیہ السلام کی محبت تھی، آپ پر ایمان رکھتا تھا، لیکن غافل رہا، اس نسبت کو پہچان نہ سکا، اس رستے پر چل نہ سکا. میدان آپ کے پاس موجود ہیں. ولایت کا میدان کوئی علیحدہ نہیں ہے. جس طرح کوئی اکھاڑا ہوتا ہے پہلوانوں کے لیے، کرکٹ کا کوئی میدان ہوتا ہے وہاں جا کے کھیلیں، نہیں. آپ کی زندگی میں جہاں جہاں آپ ہیں وہاں وہاں ہی ولایت موجود ہے. بے شک آپ گھر میں، آپ کی اولاد ہے، آپ کی بیوی ہے، اس کے ساتھ آپ کا حسن سلوک کیا ہے. کسی دکان پر آپ کاروبار کرتے ہیں، وہاں آپ کے معاملات کیا ہیں. آپ افسر ہیں، وہاں آپ کے معاملات کیا ہیں. کس جگہ پر کسی عہدے اور منصب پر ہیں، وہاں آپ کا معاملات کیا ہیں. ہر جگہ پر ولایت موجود ہے. چونکہ حلال حرام ہر جگہ پر پایا جاتا ہے. یہ جو بالآخر چھوٹ گئے نا، ان کو تو یہ ایک درجہ ملا. آگے تو پھر اس کے درجے ہیں بڑے.
یہ عمل صالح والے نہیں تھے. یہ جو دوزخ میں سڑ رہے تھے، بولو یہ عمل صالح والے، ایمان کی ایک رمق تھی ان کے اندر. بے ادب نہیں تھے، گستاخ نہیں تھے. حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں محبت کسی درجے کی ان کے دل میں تھی، عمل نہیں تھا. اب عمل کے تو آگے پھر درجے ہیں.